آج کی اس کانفرنس سے میں پوری قادیانیت کو اور اس کی پوری قیادت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ توبہ کرو، دائرہ اسلام میں واپس آ جاؤ، ورنہ اس خوب سے باطن کے ساتھ تمہارا باپ بھی پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کر پاتا۔ انشاءاللہ العزیز جو بل علماء کرام کے مشورے کے ساتھ، ماہرین آئین قانون کے مشاورت کے ساتھ ترمیمی بل جمعیت علماء اسلام نے تیار کیا ہے، وہ سب تیار نہیں ہے، سینٹ میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کے راہی ہے، اس پاک نبی پہ تم جلد اچھالو گے، ہر ایک یہاں غازی تم کتنے مارو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، صدق الله العظيم. میرے انتہائی محترم قابل قدر جناب مولانا اسد محمود صاحب دامت برکاتہم، عزیز مکرم عمر عبد الحفیظ حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود اکابرین ملت، علماء امت، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، انتہائی سعادت کے لمحات ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس، آپ کی سیرت مطہرہ کے موضوع پر ہم سب اس اجتماع میں شریک ہو رہے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے اس اجتماع کو بہت بڑی نسبت حاصل ہے، اور جہاں ہم رحمت کائنات فاؤنڈیشن اور ان کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس سعادت کا موقع عطا فرمایا، وہاں میں خاص طور پر
جمہوریت مصر العربیہ سے تشریف لائے ہوئے مائے ناز قاری الشیخ محمود شحات انور حفظہ اللہ ورعاہ، وہ بھی تشریف لائے ہیں اور اپنے خوبصورت تلاوت سے وہ ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے، اس ماحول کو قرآن کریم کی خوشبودار اور خوشگوار مہک عطا فرمائیں گے۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس اجتماع کے رونق کو دوبالا کیا ہے۔ ضيفنا المكرم، نرحبكم تراحيب حارة من أعماق قلوبنا، ونشكركم على تشرفكم لهذا الحفل العظيم. نورتم أجواء باكستان بوجودكم المبارك، وشرفتم أراضي باكستان بقدومكم الميمون، فجزاكم الله أحسن الجزاء. وسفركم إلى باكستان في الحقيقة هي تحية من الشعب الشقيق المصري للشعب الباكستاني الشقيق. وإن شاء الله سفركم ينتج بالرسالة، رسالة التحيات من الشعب الباكستاني الشقيق إلى الشعب المصري الشقيق إن شاء الله العظيم. فنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. میرے محترم دوستو، جس ضرورت کے تحت اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، یقیناً دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہیں، خود پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور بالخصوص آپ کی سیرت کے رحمت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا، چاداں عالم اس کو نشر کرنا، ہر انسان تک اس کے برکات کو پہنچانا، اور اس حقیقت سے پوری انسانیت کو آگاہ کرنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت مطہرہ یہ تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ ہم تو شاید انسانیت کی بات کریں، لیکن اللہ رب العالمین جو پورے کائنات کا احاطہ کرتا ہے،
اللہ کی ذات کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اور کل کائنات پر اس کے علم کا احاطہ کرتے ہوئے آپ نے رحمت للعالمین فرمایا. آج کہاں کہاں سے تیر برسائے جا رہے ہیں, کس کس طرف سے آپ کی اس خوبصورت سیرت کو مجروح کیا جا رہا ہے, کیا کیا غلط معنی اس کو پہنائے جا رہے ہیں, کیا کیا غلط تشریحات و تعبیرات کی جا رہی ہیں, اور یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں, یہ نہیں کہ ان کی اسٹڈی نہیں ہے, لیکن اسلام کے تعصب میں وہ ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہے. ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اس کا بھی کوئی احاطہ نہیں. عربوں نے تو یہ سمجھا قبائلی ماحول تھا, اب اس قبائلی ماحول میں جس قوم کے جوان زیادہ ہوں, ان کے پاس جتنی زیادہ افرادی قوت ہو, اتنا ہی اس کو طاقتور تصور کیا جاتا ہے. اور یہ ائمہ کفر ایک دوسرے کو تسلی دیا کرتے تھے کہ ان کی تو اولاد نہیں, بیٹے ہوئے تو وہ بھی بچپن ہی میں چلے گئے, پیچھے کوئی ہے ہی نہیں, تو اس کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں. جس دن ان کی آنکھیں بند ہوں گی, پردہ کریں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. اپنے آپ کو تسلی دیا کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس سوچ کو مسترد کیا اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, بجا کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں. جس طرح معاشرے میں, قبائلی معاشرے میں طاقت کا ایک تصور تھا, وہ یہاں موجود نہیں ہے, لیکن یہ تو جسمانی اور خونی رشتے کے حوالے سے میں ایسی اولاد اس کو عطا کروں گا کہ قیامت تک اس کا ایک ایک امتی اس پر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار رہے گا. ولیکن رسول اللہ ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اس سے استثناء ہے ولیکن رسول اللہ, یعنی وہ ابا ہیں. ان کی زوجات مطہرات کے ساتھ ان کی وفات کے بعد امت نکاح نہیں کر سکے گا, وہ ان کی مائیں ہیں. بحیثیت رسول کے وہ باپ, اور ایسا رسول کہ اب اس کے بعد دوسرا پیغمبر بھی نہیں آئے گا. تو اس کے ساتھ نبوت مکمل ہو گئی.
اور آج وہ کامل دین کے ساتھ اتنی بڑی امت کے ساتھ زندہ ہے کہ یہ مقام دنیا میں کسی اور امت کو حاصل ہے. اس لیے ہم ان کو نصیحت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ تم ہزار تعصب میں ڈوبے رہو. اسلام دشمنی کو تم اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دو، تب بھی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تمہارا باپ بھی نہ اس دین کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کچھ بگاڑ سکتا ہے. نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! نعرہ تکبیر! یہ ایک زندہ امت ہے، اور اس طرح کی کانفرنس آپ کریں گے، میدان میں رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ دین بھی رہے گا، رسول اللہ کا نام بھی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات بھی رہیں گی اور قیامت تک رہیں گی. نہ قادیانیت اس کا کچھ بگاڑ سکے گی، نہ مسلمہ میں قذاب اس کو کچھ بگاڑ سکا، نہ اس کے بعد آنے والے کوئی دجال اس کو بگاڑ سکے، اور نہیں وہ کیا کہوں میں آپ کو بہر رنگے کے خواہی جامع میں کو من انداز قدت رانے سنا سکتا. تو جو لوگ سادہ لوہی میں امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک شخص فقیر کا لباس پہنے ہوئے، اور فقیری کے لباس میں اس نے پیچھے غلیل چھپایا ہوا تھا، اور جب اس نے کبوتر کو نشانہ بنایا تو اس نے کہا کہ آپ ضرور میرا شکار کریں، لیکن شکاری کے لباس میں کریں، فقیر کے لباس میں نہ کریں. تو ہم ان سازشوں کو جانتے ہیں، اور ایسا جانتے ہیں کہ کوئی مولوی بھی پگڑی داڑھی والا بھی آپ پر پردہ نہیں ڈال سکتا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! للکار ہے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مولانا کی جمعیت. نعرہ تکبیر! لوگ کہتے ہیں مغرب یہ مذہب کا دشمن ہے، میں کہتا ہوں مذہب کا نہیں، مذہبی اسلام کا دشمن. قادیانیت بھی تو مذہبی موضوع ہے نا، لیکن جس مذہب سے مذہبی اسلام کو نقصان پہنچتا ہو اور اس کی فصیل کو نقصان پہنچتا ہو، وہاں وہ اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. تو باہر کے فتنے اتنے خطرناک نہیں ہوتے کہ جو ہمارے اندر کے فتنے ہمارے لیے خطرناک ہوتے. لیکن آج کی اس کانفرنس سے میں پوری قادیانیت کو اور اس کی پوری قیادت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ توبہ کرو، دائرہ اسلام میں واپس آ جاؤ، ورنہ اس خوب سے باطن کے ساتھ
تمہارا باپ بھی پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کروا سکے. اور یہ سب پاکستان میں کیا مغرب ہے, کیا جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ. پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. یہ مولویوں کا فیصلہ نہیں, یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. بین الاقوامی معیارات کے اوپر ایک جمہوری اور عوامی ادارے کا فیصلہ ہے. اور یہ تو پاکستان ہے. یہاں تو مسلمان بیٹھتے ہیں. جنوبی افریقہ میں تو مسلمان نہیں تھے, جس عدالت نے ان کو غیر مسلم کہا. جنوبی افریقہ کی عدالت میں جب مقدمہ ہوا تو اس کے جج نے بھی دلائل سننے کے بعد کہا کہ اس کے بعد یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اداروں میں آپ شکست کھا چکے ہیں. اب صرف آپ کو مرکز ملا ہے اسرائیل, مرکز ملا ہے آپ کو برطانیہ میں, اور خود کہتا ہے میں تو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں. سو وہ آج بھی اس پودے کو پانی پلاتے ہیں, لیکن پودا انشاءاللہ آگے بڑھے گا نہیں. تکبیر! اسرائیلیوں کا جو یار ہے, اسرائیل اسرائیل اسرائیل. پیار سے نعرہ لگاؤ, کوئی کہے گا اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام. نعرہ تکبیر! قائم تحریک جرأت دو! قائم تحریک بصیرت دو! قائم تحریک بصیرت دو! للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, میرے دوستو, ہم نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ہم نے عمیق فکر کے ساتھ کیا, شرح صدر کے ساتھ کیا. اس میں انشاءاللہ کسی اضطراب اور اضمحلال کی کوئی گنجائش نہیں. ہم جہاں کھڑے ہیں کسی دلیل سے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز جنگ جاری رہے اور پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی بات کرے گا تو بھیڑوں کی چھتے کو ہاتھ لگائے گا. ایسا آسان نہیں ہے. کیا حماقت کی باتیں ہیں دنیا میں. 70 سال سے 75 سال سے موضوع یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین اور فلسطین کی سرزمین کی آزادی. آج بالکل صورتحال بدل گئی آپ نے. فلسطین کا حق ہی بھول گئے, فلسطین کی شناختی ختم کر رہے ہو, فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات ہی ختم, اور الٹی بات طلب موضوع کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ کون سا عقل کی بات ہے. مسلمان کا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. وہ کیا کہ مسلمان کی شناخت یہ ہونی چاہیے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کرے. اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ تو اپنی شناخت کو ختم کرنے کی مطالبہ ہے. لہذا اپنے موقع پہ ہم نے ڈٹے رہنا ہے, اور آپ حضرات زندہ رہیں. کوئی حکمران انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں کرتے. جہاں میں جب پہنچا تو ذکر ہوا, وہ شرم بھی آتی ہے منہ پہ لفظ لانے کے لیے, اور ٹرانسجینڈر ہو. اب اس قسم کی چیزیں پاکستان میں قانون اور ایکٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور جو بھی ہوتا ہے, پاکستانی عوام ہمیں ووٹ نہ دیں, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ پھر تم کی درد ہے.
لیکن انشاءاللہ العزیز جو بل علماء کرام کے مشورے کے ساتھ، ماہرین آئین قانون کے مشاورت کے ساتھ ترمیمی بل جمعیت علماء اسلام نے تیار کیا ہے، وہ صرف تیار نہیں ہے، سینٹ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ جس محاذ پر ہم ہیں، لیکن آپ حضرات کا تعاون چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی کمزوری نظر آئے تو اس کو اچھالیں، اور اچھائی نظر آئے تو اس کو چھپائیں۔ تو اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر قلبہ یرعانی وعیناہ تریانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة افشاها۔ تو ہم وہ لوگ بن گئے ہیں، ہم اپنے ماحول میں کمزوریاں ڈھونڈنے کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اس طرح تو آپ دیمک کی طرح اپنی جماعت کو اندر سے کھا لیں گے، اپنی قوت کو خود کمزور کر رہے ہیں۔ اپنی طاقت کو بڑھاؤ۔ سیاست میں آپ کا کام تب ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر طاقت نہیں۔ مجھے ایک کتاب ملی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کی، اچھا ہے، ماحول بھی انہیں کی لوگوں کا ہے، اور مجھے بھی اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ ان کی طرف سے مجھے سند حدیث حاصل ہے۔ تو ہندوستان میں ایک موضوع وہاں کے علماء نے اٹھایا کہ بر صغیر میں امارت شرعیہ قائم کی جائے۔ اس پر علماء کرام کی آپس میں مشاورت، اس پر حضرت شیخ نے خود ایک رسالہ لکھا ہے چھوٹا سا، اور انہوں نے اس رسالے میں یہ فرمایا ہے کہ امارت شرعیہ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن امارت شرعیہ کے لیے قوت بمنزل رکن ہے۔ اگر قوت نہیں تو امارت کا تصور نہیں، تو پہلے قوت پیدا کرو۔ قوت دعوت سے پھیلتی ہے، اور دعوت بھی حکمت اور حسن موعظت کے ذریعے سے۔ اور ایک تیسری چیز ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو جدال فی نفسہ دعوت نہیں ہے، لیکن اگر دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے آپس میں کسی مسئلے پہ الجھ جائے تو پھر اس کو شائستہ انداز کے ساتھ حل کریں، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی اس طرح حل کرو کہ اس جدال کا جو نتیجہ و معال ہو وہ وہی ہو جو حکمت اور حسن موعظت کا ہے، پھر آپ طاقت حاصل کریں گے۔ اور ہم تو جمعیت والے لوگ ہیں، دعوت میں تو آپ انفرادی اصلاح کی محنت بھی کرتے ہیں، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے افراد کی اصلاح پہ لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام اپنی ساخت، اپنے موضوع، اپنے میدان کے حوالے سے اجتماعی فتنوں کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ تو فتنے کے مقابلے میں بھی ہم سب سکندری بنیں گے انشاءاللہ۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ بظاہر تو لباس شریعت کا پہنے اور اندر سے وہ عبداللہ بن ابی کا کردار ادا کرے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جہاں مدینہ منورہ کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی تو رہا کرتے تھے، اور ان کا لباس بھی اسی طرح تھا، جس طرح پگڑی بھی اسی طرح تھی، داڑھی بھی اسی طرح تھی، لیکن اس نے اسلام کو متاثر نہیں کیا، مخلصین کو متاثر نہیں کیا۔
تو آج بھی میں دنیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لباس میں ہو کر بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکتے. ہم نے جو موقف لیا ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں, مقابلہ کریں گے اور تمہیں انشاءاللہ انجام